اب ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کی طرف آتے ہیں کہ ظاہر ہے جو حدیث بیان کرنے والے صحابی ہیں وہ اپنی حدیث کا جو مفہوم خود بیان کریں گے اسی کو آپ فالو کریں گے نا. یا چلیں کسی حدیث کے دو مطلب نکلتے ہوں, ایک صحابی کوئی مطلب بیان کر رہا ہے, دوسرا مطلب بیان کر رہا ہے, تو آپ کیا چلیں ہم اس مطلب کو نہیں لیتے اس مطلب کو لیتے ہیں. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا اس کے علاوہ کوئی مفہوم بیان ہی نہیں کیا جا رہا, تو اس کا مطلب کہ بھائی جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں وہ ایک ایسا مفہوم بیان کر رہے ہیں جس کو پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا, جو صحابہ تابعین نہیں مانتے اس کو. تو آئیے ہم عبداللہ بن عباس کا جو اپنا فتویٰ ہے اس پر ہم بحث کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس کا جو فتویٰ ہے نا وہ میں بیان کرنے سے پہلے سورہ طلاق کی آیتوں کا صرف ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے, کیونکہ عبداللہ بن عباس نے جب اکٹھی 3 طلاقیں دینے والے کو یہ فتویٰ دیا نا کہ 3 ہو گئی ہیں اور بیوی حرام ہو گئی ہے, تو قرآن کی آیتیں اس میں بطور دلیل کے پیش کی ہے, اور یہ فتویٰ عبداللہ بن عباس نے نبی سے دنیا کے جانے کے بعد دیا ہے. تو وہ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ آیتیں ہیں سورہ طلاق کی. آپ ابھی قرآن اٹھائیے, 28ویں پارے میں سورہ طلاق نکالیے اور اس کی ابتدائی آیات کا لفظی ترجمہ پڑھیں. میں آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی, اذا طلقتم النساء, جب تم عورتوں کو طلاق دو, یعنی نبی کے توسط سے پوری امت کو بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی بیویوں کو طلاق دو, فطلقوہن لعدتہن, تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو. عدت کے اوقات کیا ہوتے ہیں؟ 3 طہر, جو تفصیل سے پچھلے ایپیسوڈ میں بتائے جا چکے ہیں. 3 طہر میں یعنی 3 مہینے میں ڈیوائیڈ کر کے دیا کرو. فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ, اور پھر عدت کو کاؤنٹ بھی کرو, حساب و کتاب بھی رکھو. یعنی کیا مطلب؟ صاف طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اکٹھی مت دو, 1 مہینے میں 3 مت دو, 2 مہینے میں بھی 3 مت دو, بلکہ 3 کو 3 مہینوں میں ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا. فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم, اپنے رب سے ڈرو. لا تخرجوہن من بیوتہن, اور ان عورتوں کو طلاق کے بعد ان کے گھروں سے مت نکالو. ولا یخرجن, اور نہ یہ خود نکلیں, یعنی عدت کے دوران یہ شوہر کے گھر میں رہیں. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ, الا یہ کہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں وہ. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ, فرمائیے اللہ کی حدود ہیں. وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, فرمائیے اللہ کی حدود ہیں, اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا. کیا مطلب؟ اللہ کی حدود کیا بیان کی جا رہی ہیں کہ عدت کے اوقات میں تم نے طلاق کو ڈیوائیڈ کرنا ہے, اکٹھی نہیں دینی ہے. اس کو اللہ کی حدود قرار دیا گیا اور بتایا جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اس نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, تمہیں معلوم نہیں ہے شاید اللہ اس کے بعد یعنی طلاق کے بعد, یحدث بعد ذلک امرا, اس طلاق کے بعد شاید اللہ کوئی نئی چیز پیدا کر دے. یعنی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ تم نے اکٹھی نہیں دینی ہے, کیونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت پیدا ہو جائے, تمہارے دل نرم پڑ جائیں, کچھ بھی ہو جائے, تو اکٹھی دینے میں یہ حکمت فوت ہو جائے گی. یہ یعنی جو پہلے آرڈر دیا نا آیت کے شروع میں کہ تقسیم کر کے دو,